بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہمارے لیے اعزاز ہے، سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، اللہ کا انعام ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج اس اسلام کے رشتے کے بدولت سچ کہہ رہا ہوں، میرے دل میں آپ حضرات کی محبت ہے، اور یقیناً آپ کی نظروں کے اندر بھی میرے لیے محبت ہے۔ یہ صرف رشتہ اسلام کے بدولت ہمیں فخر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کی اس عظیم نعمت پہ ہر گھڑی شکر گزار ہے۔ اننی من المسلمین، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور میرے عزیزو، اسلام کے دامن میں انسانیت کے لیے سب سے خوبصورت زندگی ہے۔ اسلام کے دامن میں ساری انسانیت کی سب سے خوبصورت زندگی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت زندگی انسانیت کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام کے دامن میں زندگی کا ایسا دستور ہے، زندگی کا ایسا آئین ہے، زندگی کا ایسا طریقہ ہے جس میں ساری انسانیت کے حقوق کا تحفظ ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنا دیا، جس کے دامن میں خوبصورت زندگی ہے، جس میں ہر رشتے کے حقوق کا تحفظ ہے، ہر انسان کے، امیر غریب، قریب دور، سب کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اور وہ اسلام کے دامن میں وہ زندگی ہے جس میں یہ زندگی جو 60-70 سال کے محدود ہے، اس میں بھی کامیابی ہے، اور ایک زندگی اور ہے جو کھربوں سال کی زندگی ہے۔ اسلام کے دامن میں وہ زندگی اسے بھی کامیاب کر دے۔ خوش نصیب ہے۔ اس نعمت اسلام پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کریم نے کہا نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نعمتی میری عظیم الشان نعمت اسلام۔ تو اس اسلام کے دامن میں ایک خوبصورت زندگی ہے، اور اس کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا۔ اس اسلام کے دامن میں ایک زندگی کا پہلو یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہے۔ تو اسلام کی تعلیم ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه المؤمن من امنه الناس، المسلم من سلم المسلم من سلم من لسانه المؤمن من امنه الناس۔ یہ اسلام کی خوبصورت زندگی، جس اسلام کا فریضہ ہے، اسلام کا فریضہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف ہو۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے روزے فرض ہے، اسی طرح اسلام کے اخلاق کا ایک درجہ فرض ہے۔ اسلام میں اخلاق کا ایک درجہ فرض ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ انصاف کی زندگی گزاروں۔ کوئی پیمانہ، کوئی معیار، کوئی ترازو؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسی تکن اعدل الناس۔ اخلاق کا یہ درجہ عدل، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے حقوق ضائع نہ ہو،
کس کے حق مارا نہ جائے. اسلام میں اخلاق کا یہ درجہ فرض ہے. ایثار، احسان، ہمدردی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا. یہ سنت ہے، یہ نفل ہے. لیکن ایک درجہ اسلام کا ایسا ہے اخلاق کا کہ جو فرض ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بتائیے اگر مسلمان کی زندگی میں اسلام کا یہ پہلو زندہ ہو جائے تو سب سے پہلا انعام کیا ملے گا اس دنیا میں؟ میٹھا پھل کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میٹھا پھل یہ ہوگا کہ ان کے آپس میں محبتیں ہوں گی، ان کے آپس میں پیار ہو. ایک گھر لے لیں، اگر ہر گھر کا فرد چاہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو گھر جنت نہ بن جائے. گھر جنت بن جائے. دوسرا پھل کیا ملے گا؟ دوسرا پھل یہ ملے گا کہ ایسے مسلمانوں کی زندگیاں، ان کا یہ کردار، ان کا یہ کریکٹر دوسروں کو اسلام کی طرف کھینچ کے لے آئے. ان کا آپس کا پیار دوسروں کو کھینچ کے لے کے آئے. اور سچ کہہ رہا ہوں، اخلاق نہ ہو، ان کا آپس کا توڑو دوسروں کو اسلام سے دور کر دے. دوسروں کو اسلام سے دور کر دے. ان کی اپنی زندگیاں بھی تمام تر وسائل کے باوجود سکون اور محبت سے خالی ہوں. ان کے اپنے گھر بھی تمام تر آسائش و آرائش کے باوجود بھی ان کے گھر محبت اور سکون سے خالی ہوں. ان کے رشتوں میں محبتوں کی مٹھاس نہیں ہوگی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک وقت ہے اظہر اللہ رسول علم وضیع العمل وتحرف بالالسن وزباغت بالقلوب وتقاطع الارحام فلعنهم اللہ عند ذلك فاسمهم واعمى ابصار. بہت معلومات ہو، کریکٹر نہیں ہو، اخلاق نہیں ہو، کردار نہیں ہو، زندگی میں عمل نہیں ہو، وضیع العمل وتحرف بالالسن، زبان سے محبت کا اظہار تو ہوگا لیکن دل محبت سے خالی. یہاں کھوٹ ہوگا، یہاں حسد ہوگا، یہاں کینہ ہوگا، یہاں بغض ہوگا، جو کہ حرام ہے. صرف بلی کھانا حرام نہیں، مینڈک کھانا حرام نہیں ہے، چوہا کھانا حرام نہیں ہے، سانپ کھانا حرام نہیں ہے، خنزیر کھانا حرام نہیں ہے. دل میں کینہ، بغض، حسد رکھنا بھی حرام. دل میں کینہ، بغض، حسد رکھنا بھی حرام. یہ بڑی بیماری ہے. تو اخلاق اسلام خوبصورت زندگی ہے. اس کا ایک خوبصورت پہلو انسانوں کے ساتھ کیسے رہنے، انسانی معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی، اس کا ایک پہلو ہے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق جس کا ایک درجہ فرض ہے، جس کا ایک درجہ فرض ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور میرا عزیز میں سے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے گھروں میں محبت ہے. آج محبت ہی نہیں ہے. مسلمان معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خرچ کرنا ہے، میرے اخلاق نہیں. تسبیحات ہیں، وظائف ہیں، نفلی عمرے ہیں، نفلی صدقات ہیں، میرا دل صاف ہے، میرا دل صاف ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی جو اللہ کے نبی کے سب سے پیارے شاگرد بھی تھے، طالب علم بھی تھے، صحبت یافتہ بھی تھے، 10 سال صحبت گزاری. کیسے زبردست مرید ہو گئے، 10 سال صحبت اختیار کی. تو آپ انہیں کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اتنے وظیفے کر لو، اتنے نفل پڑھ لو، نہ. آپ انہیں کہنے لگے یا بنی ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انس بیٹے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے،
ان تقدر، اگر تو اس کی قدرت رکھتا ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، نفل پڑھنا آسان، نفلی عمرہ کرنا آسان، لیکن اچھے اخلاق اپنانا آسان نہیں۔ ان تقدر، اگر تجھے اس کی قدرت ہے تو ان تصبح وتمسیہ وليس في قلبك غش لأحد، تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، برائی نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو۔ ففعل، بیٹے ایسا کر لے، وذلك من سنتی، میرے اخلاق کو جی، میری سنت کو یہ۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس کو مجھ سے محبت ہے یقیناً اس کو پھر میرے اخلاق سے بھی محبت ہے، میرے طریقے سے بھی محبت ہے، میری سنت سے بھی محبت ہے، اور انعام کیا ملے گا؟ جنت میں میرے ساتھ۔ کوئی آدمی روزہ رسول سے آ جائے، روزہ رسول سے ہو کے آ جائے، ہم کہتے ہیں خوش نصیب ہے، اور واقعی خوش نصیب ہے، روزہ رسول سے ہو کے آ گیا۔ لیکن بھائی جسے جنت میں پیارے نبی کی رفاقت مل جائے، بتائیے اس کے نصیب کتنے بڑھیا۔ جسے پیارے نبی کی رفاقت جنت میں مل جائے اس کی نصیب کتنی بڑھیا، لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ میرا دل مسلمانوں کے لیے صاف، میرا دل مسلمانوں کے لیے صاف، میرے اخلاق اچھے ہوں، یہ وہ قیمت ہے کہ کل قیامت میں پیارے نبی کی جنت میں رفاقت مل جائے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، جب اسلام کے درخت میں، اسلام کے درخت میں اس کی جڑ میں، اس کی جڑ میں عقیدہ آخرت، کل کی زندگی وہ مضبوط ہوتی ہے، اسلام کے درخت میں جو جڑ ہے، عقیدہ آخرت کا استحضار، دھیان جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو اس درخت اس اسلام کے درخت پر اچھے اخلاق کا میٹھا پھل ہے۔ اور اسلام کی جس درخت کی جڑ میں زہریلا کیڑا لگ جائے، اس کی جڑ میں زہریلا کیڑا لگ جائے، مفاد پرستی کا، خود غرضی کا، دنیا پرستی کا، دنیا پرستی کا، خود غرضی کا، مفاد پرستی کا، آخرت کے بجائے دنیا پرستی، مفاد پرستی، خود غرضی کا کیڑا اسلام کے درخت کو لگ جائے تو پھر اسلام کے اس درخت میں اخلاق کے پھل نہیں آتے، اخلاق کے خوشبودار پھول نہیں آیا کرتے۔ تو میرے عزیزو، اچھے اخلاق کی بنیاد اس بات کا خیال رکھنا، پتہ نہیں کل آئے گی یا نہیں آئے گی، صبح آئے گی یا نہیں ہوگا۔ میرے نبی فرمایا کرتے عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ کیسے دن گزارتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صبح کرتا ہوں تو پتہ نہیں شام ہوگی یا نہیں، اور شام گزارتا ہوں تو پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فرمانے لگا عبداللہ بڑی لمبی عمر ہے، میرا حال تو یہ ہے، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ جب اسلام کے درخت کی جڑ میں کل کی زندگی کا یہ استحضار، یہ دھیان رہے گا، اچھے اخلاق اپنانا آسان ہوگا، معاف کرنا آسان ہوگا، درگزر کرنا آسان ہوگا، دل صاف کرنا آسان ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر اسے دنیا پرستی کا کیڑا لگ گیا، پھر جھگڑے بڑھتے، پھر نفرتیں بڑھتی، پھر ٹوٹ پھوٹ بڑھتی ہے، پھر دوریاں بڑھتی ہیں، گھر خراب ہوتے ہیں، معاشرہ ٹوٹتا ہے، اور مسلمانوں کی زندگیاں بجائے اس کے کہ اسلام کا نمونہ بنے، لوگوں کے لیے دوری کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت اسلام کی قدردانی نصیب فرمائے، اور نعمت اسلام کی دامن میں جو خوبصورت اخلاق ہیں اللہ وہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت محبت سے آپ بات سن رہے تھے، اسی کی برکت سے کچھ باتیں کہہ دی، وقت اتنا ہی تھا، انشاءاللہ اتنی بات بھی اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔